اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے۔ کثرت درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے کے باطن کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسے ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی عطا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کی زبان پر ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک، دیر سے سونا۔ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا مجھے پوری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کہاں ہے؟ زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ جس نے حالت اسلام میں خود کو اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف منسوب کیا تو ایسے فرد پر جنت حرام ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ جو شخص 3 مرتبہ جان بوجھ کر مسلسل سستی اور کم اہمیت سمجھ کر جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ دنیا مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت۔ جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچے گا۔
جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ اسلام میں پہل کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ قریبی ہے۔ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔